کر رہا ہوں، حدیث پاک، یہ حدیث پاک بحثی کے اندر بھی ہے، المستدرک کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، مشکات شریف بڑی معتبر کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کے اندر بھی ہے۔ آقا تعالیٰ میں تمہیں قبر کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبر کی زیارت سے تمہیں روکا کرتا تھا، مگر اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کی وجہ بھی آقا کائنات سے بیان فرمائی، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ تُرَقُّ الْقَلْبَ، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، وَتَدْمَعُ الْعُيُونَ، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت اور اس کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ ذرا سوچو گا، یہ اسباب اور احباب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کو جانا ہے دنیا سے، اگر کوئی چلا جائے اور جانے کے بعد اس کے قبر پہ جاؤ گے تو تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا، یار جس طرح میرا دوست چلا گیا ہے اسی طرح مجھے بھی قبر کے اندر جانا ہے، اس لیے برائیاں نہ کرو، اچھے کام کرو۔ سبحان جب ان کے قدام کر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے وہ صفات میں تشریف لانے والوں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں ہم آپ کا، اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ہمارے بزرگان دین جنہیں ہم زندہ مانتے ہیں انہیں بھی نواز دیا ہے۔ ایسی بارگاہیں ہیں، اسی بارگاہ میں تم سمجھتے نہیں ہو ایسی عظیم بارگاہ میں آئے ہوئے۔ یہ ہر صاحب مدار سیدنا فضل الرحمن بن مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی گہری شخصیت نہیں ہے، مجدد اعظم حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو کون نہیں جانتا؟ دنیا کا کون سا ایسا چپا ہے جہاں امام احمد رضا کی شہرت کا ڈنکا نہیں بجا؟ کون یونیورسٹی ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے علوم پر PhD نہیں کی جا رہی ہے؟ لیکن یہی امام احمد رضا ہے، جب امام نہیں تھے، جب مجددیت کا خطاب نہیں ملا تھا، حضرت سیدنا فضل الرحمن بن مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد سے نکل کر اس کے انتظار کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے اندر اتنا پاور ہے کہ بیٹھا ہوتا ہوں گنج مراد آباد پر، مگر نظریں بریلی والے پر بھی ہوا کرتی ہے، ولایات بریلی والے پر بھی ہوا کرتی ہے۔ اور جب حضرت سیدنا امام احمد رضا حاضر بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی گنج مراد آباد کی سرزمین پہ آئے تو حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مدار، جن کے فیض و برکات کی آج خوب مچی ہوئی ہے، جن کے فیض و برکات میں ہم اور آپ سب نہا رہے ہیں اور صاحب سجادہ کی زیارت سے اپنے قلوب کو مسرور کر رہے ہیں، اللہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جن کا سایہ عاطفت ہم سبوں کے سروں پر تاریخ قیامت قائم و دائم رکھے، یا جب تک اللہ چاہے ان کا سایہ عاطفت ہم سبوں پر قائم و دائم رکھے۔ کی ٹوپی لے لی، اپنے سر پہ جو ٹوپی تھی جس میں ستارے جڑے تھے وہ ٹوپی اتاری اور اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ دی، احمد رضا کے سر پہ رکھ دی، اس میں ستارے جڑے ہوئے تھے۔ آپ نے صاحب مدار نے فرمایا تھا امام احمد رضا دیکھو یہ ٹوپی اچھی لگ رہی ہے، اس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں، جس طرح یہ ستارے جگمگا رہے ہیں انشاءاللہ یہ تم اسی طرح ساری دنیا میں جگمگاتے ہیں، ساری دنیا میں جگمگاتے نظر آؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو جو اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، پاکستان کو جو اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، بنگلہ دیش کو جو اعلیٰ حضرت لگ رہے ہیں، دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، بلا شبہ ان کا فیضان ہے، مگر حقیقت یہ کہتی ہے کہ جہاں ان کی قد و کاوش ہے وہی بلکہ مراد آبادی کا بھی فیضان اوپر ہے کہ چاردان عالم میں اعلیٰ حضرت کا کسی ایسی گہری چھوڑ دیتے ہو، روزہ رکھو چھوڑ دیتے ہو، زکات ادا کرو ترک کر دیتے ہو، شراب سے باز رہو چھوٹے چلے جاتے ہو، جوئے سے دور رہو ملوث ہوتے چلے جاتے ہو، زناکاری سے دور رہو کرتے ہوئے نظر آتے ہو، فلمیں دیکھو سنیما گھروں کو آباد کرتے نظر آتے ہو، علاج یہ ہوتا ہے پھر بھی تصور یہ ہوتا ہے کہ فیضان پیر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی پیروں کا فیضان ایسی بنجر زمینوں پر جاری نہیں ہوتا ہے، پیر کا فیضان اس کا سب سے زیادہ سرزمین پر جاری ہوا کرتا ہے، جن کے سینے جس کے رسول سے مدینے بھرے ہوا کرتے ہیں، جو پیر کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں پھر ان کی مصیبتوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو بیٹھے ہو یا
دیوانہ آرام فرما ہے. ان کی ذات سے اس کو ہدایت کے چشم ولی کے بچے اس کے پیچھے لگ جاتے, مجنون کے بھی پیچھے لگ گئے. لیلا نے سوچا کہ مجنون آ گیا, فوراً ایک کشت سجایا, حلوہ رکھا, رکھنے کے بعد خاتمہ کو دیا, کہا جاؤ میرے معصوم کو دیکھ لینا, میرا معصوم کہتا ہے. سجایا, خاتمہ لے کے گئی, اور جب دیکھا وہاں پر تو پوچھا لیلا کا دیوانہ کون ہے؟ لوگوں نے, سارے لوگوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ لیلا نے اپنے عاشق کے لیے حلوہ بھیجا ہے. تو جتنے مجنون کے ساتھ سے سبوں نے ہاتھ اٹھا دیا, ہم دیوانے ہیں, ہم دیوانے ہیں. پریشان ہوئی, تھوڑا تھوڑا سب کو لے کے لیلا کا ہاتھ کی آئی, ہم بتا دیا لیلا کے سامنے, کہا ہے مالک تو بہت بڑی ظالمہ اور جھوٹی ہو. اب تک تو میں سمجھتی تھی تیرا ایک ہی دیوانہ ہے, لیکن آج پتا چلا کہ ایک نہیں پورا گاؤں بھی تیرا دیوانہ ہے. اس نے کہا نہیں سوامی تجھے سمجھا نہیں ہے, دیوانے کی شناخت کا طریقہ تجھے نہیں معلوم ہے, ایسا نہیں. اب لیلا نے کھنجر نکالا, سب سے سجایا, رکھا اور کہا جا لے جا. اب کہنا جاتے کہ لیلا نے اپنے عاشق کے جسم کی ایک بوٹی ماری ہے. سجایا لے کے باہر گئی, سب کھڑے کے میٹھا کھا کے سوچا کہ یار اب نمکین کی باری آئی. پہنچی, سوچا نمکین کی باری آئی ہے صاحب, مگر جب اس نے اعلان کیا کہ لوگوں نے سوچا نمکین کھانے ملے گا, بازی نے اعلان کیا کہ لیلا کا جو دیوانہ ہے وہ باہر آ جائے. سبوں نے ہاتھ اٹھا دیا, ہم دیوانے میں رکھا. تو اتنے میں اس نے اعلان کر دیا کہ لیلا نے اپنے معصوم کی جسم کی ایک بوٹی ماری ہے. آپ صاحب جتنے بناوٹی دیوانے تھے, مذہبی دیوانے تھے, زبانی خرچ والے دیوانے تھے, کوئی آسمان دیکھ رہا, کوئی زمین, کوئی عدل, کوئی بدن, کوئی سر جا رہا, دھیرے دھیرے سب اپنی چکر ہو لیے چلے گئے. پورے مجمے سے نہیں کو ناپرواہ انسان, کمزور انسان نکلا. آنے کے بعد اس نے کہا کیا بات ہے؟ لیلا نے اپنے معصوم کی جسم کی عقیدہ تھا. فوراً بھاگتی کی گئی, لیلا آ گئی. لیلا نے کہا دیکھا تم نے, عاشق ایسا ہوتا ہے جو اپنی جان سے نچھاور کر دیا کرتا ہے. دیکھا لیلا اور مجنون کا یہ واقعہ ہٹانے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہو, مزاج بتا رہا ہو کہ عاشق اپنے معصوم کی ہر بات تسلیم کیا کرتا ہے. اے بدر رحمت کے عاشق کو تم بتاؤ, تم بھی تو ان کے عشق کا نام بڑھتے ہو, ان کی دیوانگی کا نام بڑھتے ہو. حضرت فضلویہ کی محبتوں کا نام بڑھتے ہو. بتاؤ کیا ان کے اقوال سے عمل کرتے ہو, ان کے افعال سے عمل کرتے ہو؟ نہیں قسم خدا کی, اگر عمل نہیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں تم جھوٹے عاشق ہو, سچے عاشق نہیں ہو. اگر ان کے عاشق بننا چاہتے ہو تو وہ کردار افعال ہو جو رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے. حضرت فضل الرحمن آبادی نے تمہیں دیا ہے. اگر وہ کردار تم اپنا لو گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, تمہارا عمرہ بھی کامیاب ہو جائے گا. جی محمد سے وفا تم نے تو ہم میرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے یا لہو خلا تیرے ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ پر وہ دنیا کی اور آخرت کی مصیبتوں سے بچائے, اور ہماری موت اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور شہزاد گانے حضرت فضل المیاں قبلہ مدد علی پر اپنا فضل خاص فرمائے, اور حضرت کا سایہ پر ہم سبوں کے سروں پر تعبیر قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.